زری کی بچی بس تم آج آ جاؤ، میں تمہیں سیدھا کروں گی۔ فضا یونی کے گیٹ پہ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور ساتھ جو منہ میں آ رہا تھا وہ زرمینہ کو کہے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زرمینہ کا گلا دبا دے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ گیٹ کے پاس کھڑی آتے جاتے لوگوں کو پاؤں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی، لیکن زری کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زری کو اگر وہ نظر نہ آئی تو وہ ادھر ہی بیٹھ کے رونا شروع ہو جائے گی۔ بیٹا، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ خیر تو ہے نا؟ کافی وقت سے تم ادھر ادھر گیٹ کے پاس کھڑی ہو۔ کافی ٹائم سے فضا کو ادھر کھڑے دیکھ کر گیٹ پہ چوکیدار نے پوچھ لیا۔ جی چاچا، سب خیر ہے۔ ایک راز کی بات بتاؤں میں آپ کو؟ بتائیں گے تو نہیں کسی کو؟ پتہ نہیں کیوں مجھے آپ پر ترس آ گیا ہے، میں نے سوچا میں آپ کو بتا ہی دوں۔ پہلے آپ وعدہ کریں کہ کسی کو بتائیں گے نہیں۔ اچھا چلیں، میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں۔ مجھے نا ادھر آپ پہ نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ فضا نے آواز آہستہ کر کے سرگوشی والے انداز میں ان کو بولا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ رضوان خان نے نہایت حیرت سے پوچھا۔ وہ اتنا بوڑھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اتنا جوان، لگ بھگ 38 کا ہوگا۔ ہم ان لوگوں کو چھوڑے گا نہیں، یہ ہماری انکوائری کرواتا ہے۔ ہم کوئی چور ہے؟ ہم کوئی ڈاکو ہے؟ ہم جاتا ہے ابھی پرنسپل کے پاس۔ رکھو اپنا نوکری اپنے پاس، ہم کہیں مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال لے گا۔ فضا کی تو جیسے ہوائیں ہی اڑ گئیں۔ اس نے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے بس چھوٹا سا مذاق کیا تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ مذاق اس کو ہی مہنگا پڑ جائے گا۔ ایسے تو یونیورسٹی کی گاڑی جاتی تھی جس میں سارے اسٹوڈنٹ جاتے تھے، مگر زرمینہ گل کو چھوڑنے اور یونیورسٹی سے لے جانے کے لیے بھائی کی ڈیوٹی لگی تھی۔ زری یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس رکتے ہوئے سلطان نے بہن کی طرف دیکھا جو پورا راستہ خاموش رہا تھا۔ زری کچھ پوچھ لیتی تو سرسری سا جواب دیتا تھا۔ اب وہ بہن کی طرف باقاعدہ دیکھ رہا تھا۔ زری، تم اس ماحول میں چل تو جاؤ گی نا؟ غصہ اپنی جگہ تھا مگر بہن کے لیے وہ بے پناہ محبت اپنی جگہ تھی۔ جی جان جی، اس نے نظریں جھکا کر بس مختصر سا جواب دیا۔ اس کے اپنے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی تھی، وہ کیسے ادھر اتنا عرصہ گزارے گی؟ وہ دل ہی دل میں بہت پریشان تھی۔ فضا ہوگی نا تمہارے ساتھ؟ اس کی ساری دوستوں کا اس کے گھر میں پتہ ہوتا تھا اور فضا تو تھی ہی اس کی خاص دوست۔ جی بھائی، فضا بھی ہوگی۔ رات کو لالا گل کے نمبر سے اس کو کال کی تھی میں نے، وہ گیٹ کے پاس ہی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہونا اور اپنا بہت خیال رکھنا۔ واپسی پہ میں تمہیں خود لینے آ جاؤں گا۔ اس نے چہرے پر بغیر کسی تاثر کے بہن کو کہا اور گاڑی سے اتر کر بہن کے لیے دروازہ کھولا۔ اچھا جان جی، خدا حافظ، اس نے بہت پیار سے بھائی کو کہا۔ خیال رکھنا اپنا زری۔ جی جان جی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور گیٹ تک چلی گئی۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کے دیکھا، سلطان وہیں کھڑا اس کے دروازے کے اندر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ جان جی، جس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ جیسے بھائی ہوں وہ کیسے ڈر سکتی ہے؟ بے شک بھائی بہنوں کی سر کی چادر ہوتے ہیں، اس نے مسکراتا ہوا دل میں سوچا اور گیٹ کھول کے اندر چلی گئی۔ او چچا، سنیں تو صحیح، میں مذاق کر رہی تھی آپ سے۔ فضا نے رضوان خان کو جاتے ہوئے دیکھ کر زور سے بولا۔ یہ مذاق تھا؟ اس کو تم مذاق کہتا ہے؟ میرا اور تمہارا کوئی مذاق ہے؟ تایا کی بیٹی ہو تم جو ہمارا مذاق کرتا ہے؟ تایا کی بیٹی ہو تم ہمارا جو مذاق کرتا ہے ہم سے؟ وہ بھی آخر پٹھان تھا، اتنی آسانی سے کدھر مان جاتا؟ چاچا جی پلیز سنیں، میں اپنی دوست کا انتظار کر رہی ہوں، بس آپ نے پوچھا مجھ سے تو میں نے آپ سے مذاق میں کہہ دیا، اس نے انتہائی بے چارگی سے کہا۔ فضا، زرمینہ نے گیٹ پر کھڑی فضا کو دیکھ لیا اور اس کو ادھر سے ہی آواز دینے لگی تھی۔ زرمینہ مر ہی جا تو، اس نے پاس آتی زرمینہ کو دان دبا کے کہا۔ سوری، میں بہت لیٹ ہو گئی نا، تب ہی تم غصہ ہو رہی ہو نا؟ زرمینہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ رضوان خان کھڑا سب سن رہا تھا، اس سے بولے بغیر نہیں رہا گیا۔ دیکھو، تمہارے جیسا ہمارا بھی ایک بیٹی ہے، ہم تم کو کچھ نہیں کہتا، اگر تو کوئی لڑکا ہوتا تو اس کے دانت ابھی باہر ہوتے، رضوان نے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری چاچا، غلطی ہو گئی، اس نے زرمینہ کا ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی وہاں سے چلنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تمہیں ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ زری ایک ہی سانس میں بہت حیرت سے فضا سے پوچھ رہی تھی جو غصے میں اس کو ہاتھ پکڑے آگے آگے جا رہی تھی۔ چپ کرو گی تم؟ اس وقت اس پاگل پٹھان کا سارا غصہ میں تم پر نکال دوں۔ یہ سارے کے سارے پٹھان ایسے ہی دماغ پھرے ہوتے ہیں، یہاں یہ کچھ ضرورت سے زیادہ تھا۔ فضا غصے میں بس بولتی چلی جا رہی تھی۔ اچھا آرام سے تو چلو نا، زری نے تقریباً بھاگتے ہوئے فضا کو کہا۔ دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ سامنے سے آتے ایک لڑکے سے فضا کی زور سے ٹکر ہوئی، شاید وہ بھی فضا کی طرح بہت جلدی میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے اور ان کو ترتیب دیتا ہوا تقریباً دوڑنے والے انداز میں آ رہا تھا۔ ٹکر لگتے ہی اس کے ہاتھ سے سارے کاغذ نیچے گرے، اس نے ناگواری سے اس کو دیکھا اور زمین پہ سے اپنے کاغذ اٹھانے لگا۔ محترمہ، میں تو دیکھ کے ہی چل رہا تھا، شاید آپ کو جانے کی بہت ہی زیادہ جلدی ہے۔
وہ بغیر اس کی طرف دیکھے زمین سے اپنے سارے کاغذ اٹھا رہا تھا۔ جدھر کوئی لڑکی دیکھی نہیں ادھر ہی ان کو کچھ نظر نہیں آتا اور ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ فضا بغیر لحاظ کیے سب بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کو اچھے سے پتا تھا کہ غلطی اس کی اپنی تھی۔ فضا، زرمینہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فضا کو چپ ہونے کا کہا۔ دیکھیے محترم، میں نے جان بوجھ کے آپ کو ٹکر نہیں ماری، بس پھر بھی میں معذرت کرتا ہوں، اس نے اپنے کاغذ اٹھا کے فضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک اس کی نظر پیچھے کھڑی زرمینہ پر پڑی، جو حجاب میں ابائی کے اوپر سفید چادر کیے اس کو بازوؤں سے زور سے دبا رہی تھی اور اس کو چپ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک دم اپنی نظریں جھکائیں اور معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہاں، میں سمجھتی ہوں تم جیسے لڑکوں کو۔ اس سے پہلے کہ فضا کچھ کہتی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ، فضا نے اسی غصے والے انداز میں بولا۔ ایسے تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا تھا، مگر آج وہ پہلے زرمینہ، پھر رضوان اور پھر اس لڑکی کی وجہ سے بہت غصے میں آ گئی تھی۔ اچھا اب چپ ہو جاؤ فضا، اس نے پیار سے فضا کو دیکھا اور بولا۔ فضا نے اس کو ایک دم گلے سے لگا لیا اور معصومیت سے سوری کہا۔ میں نے تمہیں گلے سے بھی نہیں لگایا، اور ان بدتمیزوں کی وجہ سے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اتنے وقت بعد اس کو گلے لگایا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں اور چمک آئی۔ فضا، وہ دیکھو، وہ لڑکا اپنا ایک کاغذ یہیں بھول گیا ہے، دیکھو نا۔ زرمینہ نے دیکھو کام کا نہ ہو زرمینہ نے زمین پہ پڑے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ فضا نے وہ کاغذ اٹھا لیا اور پڑھنے لگی۔ شاید کوئی سرٹیفکیٹ ہے، اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے اس کا۔ کیا نام ہے خان صاحب کا جنہوں نے آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھایا؟ زرمینہ نے فضا کا غصہ دلانے کے لیے تنگ کرنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، ایٹیٹیوڈ نامی فورٹ۔ فضا نے غصے سے اس کو دیکھا اور بولی۔ اچھا نام تو پڑھو نا، زری نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچ کر کہا۔ نام پڑھ کے اب کیا کرنا ہے؟ نام تو آپ نے ان کو دے ہی دیا ہے خان صاحب، فضا نے غصے سے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کاغذ کو صحیح کیا اور مسکراتے ہوئے نام پڑھنے لگی۔ اس نے آنکھیں اوپر کر کے فضا کو دیکھا اور شرارتی سے انداز میں بولی۔ اچھا تو خان صاحب کا نام ہے سید وجدان حسین شاہ، ایک لڑکا ہے مہربان سا، لوگوں کی بھیڑ میں انجان سا، پھولوں میں گلاب سا، ساون میں گھٹا سا، محمد کا پیروکار سا، حسین ابن علی کا لجپال سا، پنجتن کا غلام سا۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور وہ اٹھ کر بیٹھا اور کلمہ پڑھا۔ کھڑکی کھول کر پردے سائڈ پہ کیے اور چلتا ہوا بیلکنی میں آیا۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لی۔ ہاف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کی رنگت اس وقت اور بھی نکھری ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اچانک سے دو بڑی بڑی کالی آنکھیں، پردے میں لپٹا چہرہ ایک دم آنکھوں کے پیچھے آیا۔ وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول کے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ کل جب وہ یونی میں اپنے پیپر جمع کروانے نکلا تھا تبھی اس کی نظر دو لڑکیوں پر پڑی تھی، جس میں سے ایک مکمل حجاب اور دوسری با پردہ تھی۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش تھی، وہ جو لڑکیوں کو دیکھتا تک نہیں تھا اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ الارم کی آواز پر وہ اندر آیا اور موبائل کو بند کیا اور واش روم میں گھس گیا۔ بات لیا، مسجد کے لیے نکل آیا۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر مسجد حسین تھی۔ کیونکہ وہ ایک سید خاندان سے تھا تو اہل بیت سے محبت اس کی اور خاندان کی نرالی تھی۔ اس پورے علاقے میں ان کی مسجد مشہور تھی۔ وہ آگے کی صف میں کھڑا ہوا اور نماز ادا کر کے کونے میں بیٹھ کر قرآن پاک کھول لیا۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں، پھر جلدی سے اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس کی تلاوت نے ایک سحر باندھ دیا تھا۔ وہاں موجود چند لوگ محصور ہو گئے تھے۔ اس کی آواز سے وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت دیکھ کر مسکرایا۔ اللہ کتنا مہربان اور خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھ کا کونا نم ہوا اور وہ روز کی ایک آیت پڑھتا اور سمجھتا تھا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اپنے بندے سے۔ وہ دوسروں کو بھی یہی کہتا تھا کہ اکثر بات سنتے اور اکثر ہنس کر ٹال دیتے۔ سورج نکل آیا تو وہ قرآن پاک رکھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں نظر آتے کچھ مانگنے والوں کو دیکھ کر مسکرا کر چپ چاپ ان کا ہاتھ بھر کے وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ کل کا یونیورسٹی کا دن گھومنے پھرنے میں ہی گزرا تھا، کبھی ایک کلاس میں اور کبھی دوسری میں، کبھی ایک ڈپارٹمنٹ میں اور کبھی دوسرے میں۔ اسٹوڈنٹ بالکل نئے تھے اور کالج سے یونیورسٹی میں آئے تھے تو ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہاں جانا ہے۔ ایسے میں ان کو یونیورسٹی کا ماحول کالج کے مقابلے میں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ جدھر دیکھتے دو لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے یا گروپ کی صورت میں بہت سی لڑکیاں لڑکے آپس میں بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہوتے یا
बुलंद आवाज़ में कहके लगा रहे थे। ज़मीना को ये सब कुछ देखकर बहुत अजीब लगा। वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी और अचानक से एक नई दुनिया, इसको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था अरे ये सब हो क्या रहा है। बस वो फ़िज़ा के साथ इधर उधर चलती रही, जिधर वो ले जाती बस उसी के साथ हो लेती और नज़रें झुकाए बस चलती रहती। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वो नमाज़ पढ़ के सीधा माँ के पास आया करता था, जो कुरान पाक खोले ऊंची आवाज़ से तिलावत कर रही होती थी। माँ जी ने सर हिलाते हुए मुस्कुरा के आंखों से जवाब दिया। वो अभी तिलावत ही कर रही थी और वो इनके पास उनके पैरों में ज़मीन पे बैठा बड़े प्यार से माँ की आवाज़ में तिलावत सुन रहा था। उसको उसकी माँ से ज़्यादा किसी के मुंह से तिलावत अच्छी नहीं लगती थी। माँ ने तिलावत मुकम्मल की, कुरान पाक बंद किया और दोनों आंखों से बारी बारी लगाया और चूमते हुए रखने लगी। माँ जी मुझे दें, मैं रखता हूँ कुरान पाक, आप आराम से यहीं बैठी रहें। वो जल्दी जल्दी उठा और कुरान पाक वहीं पास अलमारी पर रखा और फिर माँ के पास आके बैठ गया। वो तस्बीह पे कुछ पढ़ रही थी। इसने तस्बीह को चूमा और फिर बेटे के सर पर भारी भारी फूंका और मुस्कुराने लगी। वजह देखो कितना कमज़ोर हो गए हो तुम, अपना ख्याल रखा करो, इतना काम ना किया करो कि अपनी सेहत ही भूल जाओ। वो बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए फिक्रमंदी से कहे जा रही थी। तोबा तोबा माँ जी, ये देखें ज़रा, मैं कमज़ोर हो गया हूँ। आप तो चाहती हैं मैं बिल्कुल जॉन सीना बन जाऊँ। अपने बाजू माँ को दिखाते हुए हंसने लगा। वो वैसे भी बात बात पर मुस्कुराता और हंसता था, उसकी आदत ही ऐसी थी, हमेशा हंसता और मुस्कुराना, हमेशा हंसना और मुस्कुराना। और जब गुस्सा आए तो खुद पे निकाल लिया करता था या अगले बंदे पर ज़ोर से चीखा करता था। फातिमा बेटा जल्दी से नाश्ता ले आओ, भाई को यूनिवर्सिटी भी जाना है। वो 5 बहनों का इकलौता भाई था। 2 इससे बड़ी थी और 3 उससे छोटी। सारी बहनें घर पर ही थीं, किसी की शादी नहीं होती। वो सईदों से बाहर शादी नहीं करते थे और ख़ानदान में वालिद साहब किसी को देते नहीं थे। उसकी अक्सर बहनों की वजह से वालिद साहब से बहस हो जाती थी। वो हमेशा यही कहता था कि बहनों की उम्र चली गई तो फिर कौन करेगा इनसे शादी। वो लाहौर के रहने वाले थे, ख़ानदान वालों से इनकी बनती नहीं थी और वो पिछले 5 साल से मनसेहरा आए थे। आज यूनिवर्सिटी का दूसरा दिन था और आखिरकार चल चल के बुरा हाल होने के बाद उसको अपना डिपार्टमेंट मिल ही गया था। क्लास शुरू हो चुकी थी। ज़रमीना और फ़िज़ा सबसे फ्रंट वाली सीट पर कोने में बैठे थे। यार मुझसे तो नहीं बैठने होता पीछे, हाँ आगे बैठ के जो तीर मार लेंगी ना आप, वो भी मैं देख लूँगी। उन्होंने सरगोशी वाले लहजे में एक दूसरे को कहा, क्योंकि मैम क्लास में मौजूद थी और हाथ बांधे सख्त अंदाज में खड़ी इंतज़ार कर रही थी कि स्टूडेंट पूरे हों और क्लास शुरू करें। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई सिट हेयर? इन दोनों के साथ वाली कुर्सी खाली थी। एक दुबली सी लड़की ने उन दोनों को मुखातिब करते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। या श्योर, फ़िज़ा ने मुस्कुराते हुए बैठने का कहा और फिर ज़रमीना के कान में सरगोशी करने लगी। ये तो ऐसे पूछ रही है जैसे बैठने के लिए जैसे हमारे अब्बा हजूर की यूनिवर्सिटी है। चुप हो जाओ मैम, हमें ही देख रही हैं एनको के नीचे से। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर मोस्ट वेलकम इन हज़ारा यूनिवर्सिटी। देन आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ that you people have to know about your subject teacher. My name is Ma'am Samia. I did my matric in MPS, FSC in degree college, then BSc in postgraduate. उन्होंने तो आते ही पकाना शुरू कर लिया है। उर्दू नहीं आती इनको, जो नॉन स्टॉप अंग्रेज़ी में लगी हुई है। नहीं जानना हमें आपके बारे में। ये ले हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाएं। फ़िज़ा ने अपनी गोद में रखे हाथों को जोड़ते हुए इतने आराम से कहा कि ज़रमीना के अलावा किसी को आवाज़ नहीं आई थी। फ़िज़ा मर जाओ तुम, चुप हो जाओ, मैम ने देख लिया तो सच में हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे। ज़रमीना ने मैम की तरफ देखते हुए इतने महारत से कहा कि उसको जैसे वो मैम की बात बहुत ध्यान से सुन रही हो। तुम तो दफ़ा ही हो जाओ। फ़िज़ा ज़रमीना को दफ़ा करके अब साथ कुर्सी वाली लड़की की तरफ हुई थी। चूँकि उन्होंने नकाब लिए हुए थे तो मैम को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि फ़िज़ा साहिबा बोल रही हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा, इसने अचानक फ़िज़ा की तरफ मुड़ते हुए कहा, जो बड़े ध्यान से मैम का ना ख़त्म होने वाला इंट्रोडक्शन सुन रही थी। माय नेम इज़ तूबा। ये कहकर फिर वो मैम की तरफ मुड़ गई और बड़े ध्यान से उनकी बात सुनने लगी। ये इंट्रो सुन के इस ज़ूलॉजिस्ट बन जाएगी, इसने मुंह बनाते हुए दिल में कहा और अपनी कुर्सी के साथ टेक लगा के पीछे होकर बैठ गई। वो 2 क्लासेस लेने के बाद बिल्कुल पक चुके थे। अब इनका फ्री लेक्चर था। वो डिपार्टमेंट के बाहर गार्डन में आकर बैठी, जिधर वो दुबली पतली सी लड़की अकेली बैठी थी। ये तो वही है ना जो हमारे साथ क्लास में बैठी थी। हाँ वही है, फ़िज़ा ने बुरा सा मुँह बना के कहा। वो दोनों इसके पास गईं। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? ज़रमीना ने बड़े प्यार से कहा। जी मुझे अकेले बैठने का शौक़ है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और नीचे देखने लगी। वो दोनों भी उससे थोड़ा सा दूर होकर ही ज़मीन पर बैठ गई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इससे बात करने की? इसने मुँह
بھی نہیں لگایا آگے سے، اس نے منہ بھی نہیں لگایا آگے سے۔ فضا نے منہ بناتے ہوئے زرمینہ کو کہا، کوئی بات نہیں آفت کی پڑیا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اکیلے رہنے کی۔ ہوتی ہوگی یار، قسم سے کتنے بورڈ ٹیچر ہیں ادھر کے، میں تو ایڈمیشن لے کے رو رہی ہوں۔ سب نے کتنا پکایا ہے، ابھی ایک کلاس رہتی ہے، میں نے سنا ہے کوئی میل ٹیچر ہے۔ یار بس دعا کرو زری، کم از کم وہ بندہ اچھا ہو۔ یہ سر آ کیوں نہیں رہے؟ کیوں زری صاحبہ تنگ ہو گئی ہیں؟ یار اب 5 منٹ ہو گئے ہیں، ابھی تک نہیں آئے سر۔ میرا دل ایسے ہی بس تنگ ہو رہا ہے، عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ کیا ہوا زری، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں یار ٹھیک ہوں، چلو نا فضا کلاس نہیں لیتے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بس یہ لاسٹ کلاس ہے، اس کے بعد گھر، بس تھوڑا سا اور یار، آج پہلی ہی کلاس بنک نہیں کر سکتے۔ اوئے زری وہ دیکھو کیا ہوا۔ اس نے آنکھیں اور منہ کھولے ہوئے فضا کو دیکھا جو اس کو اشارہ کر کے بتا رہی تھی۔ اس نے دروازے سے دوڑ کے آتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھا، اس نے ہاتھ میں موبائل اور 2-3 کاغذ پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے بلو جینز اور بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا اور مسکراتا ہوا کلاس میں آ رہا تھا۔ وہ بلو جینز اور بلیک کوٹ میں انتہا کا پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ چھوٹی چھوٹی داڑھی بہت جچ رہی تھی۔ جب بھی وہ مسکراتا تو اس کا چہرہ کھلکھلا سا جاتا اور داڑھی بھی خوبصورت لگتی۔ خان صاحب، اچھا یہ وہی ہے وجدان، ان کا ٹیچر نکلا یہ تو۔ فضا تو اتنی بدتمیزی کر کے آئی ہے اس کے ساتھ۔ زرمینہ نے اس کو دیکھا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، خان صاحب یار یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یار جو کچھ میں نے جو باتیں سنائی تھی شاید اس کا بدلہ لینے آیا ہے، اور اس کا وہ کاغذ، یار وہ بھی تو میں گھر چھوڑ کے آئی ہوں یار، میں مری اب بس۔ لیکن فضا یہ تو دیکھو روسٹم پر جا رہے ہیں، شاید کوئی سینئر ہے، ہمیں کچھ بتانے آئے ہیں۔ تم بس چپ کرو اور نیچے دیکھو، کچھ نہیں ہوتا، خدا خیر کرے گا۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ اس کی کلاس میں 20 لڑکیاں اور 15 لڑکے تھے۔ سب نے سوئے ہوئے انداز میں سلام کا جواب دیا، لیکن لڑکیاں سامنے کھڑے پرکشش انسان کو دیکھ کر پلک جھپکنا بھول گئی تھی، جیسے لگتا ہے آج سب نے آپ لوگوں کو صحیح پکایا ہے، میں بالکل ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا موبائل دیکھا اور کلاس کو کہنے لگا، بھائی مجھے اتنی ہی انگلش آتی ہے جتنی آپ کو ویلڈ لائف آتی ہے۔ ویلڈ لائف آپ کو کتنی آتی ہے؟ اس نے سب کو دیکھ کے پوچھا۔ کلاس کے کچھ لڑکوں نے جواب دیا، جناب تھوڑی سی، مجھے بھی انگلش تھوڑی سی ہی آتی ہے جتنی آپ کو۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کو دیکھ کر کہا، ابھی بھی کوئی نہیں سمجھا تھا کہ وہ آخر کون ہے؟ جی تو اسٹوڈنٹس، آپ سب کو سید وجدان حسین شاہ کی طرف سے خوش آمدید۔ مولا آپ سب کو خوش رکھے یہاں اور میرے سبجیکٹ پاس ہونے کی توفیق دے۔ میں ہوں آپ کا ویلڈ لائف کا سبجیکٹ ٹیچر سید وجدان حسین شاہ۔ آپ لوگ مجھے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، لڑکیاں مجھے بہت نام دیتی ہیں، آپ کو بتاؤں گا، جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ وہی کہہ دینا۔ اس نے شرارتی سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر خود ہی بولا، یہ مذاق تھا، اچھا سیریس نہیں ہونا ٹیچر۔ کلاس میں ایک لڑکی فوراً سے بول پڑی، سب کو بہت حیرت ہوئی، اس کو کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی۔ جی ٹیچر، نہیں لگتا نا میں ٹیچر، چھوٹا سا ہوں نا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک دفعہ میں اتنے سوال اس لڑکی سے پوچھ لیے۔ وہ ایسا ہی تھا، اسٹوڈنٹ میں کھڑا ہوتا تو اسٹوڈنٹ ہی لگتا، بلکہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ اس سے بڑے لگتے۔ اس نے کلاس میں آتے ہی پرسرور سا ماحول بنا دیا تھا۔ صبح سے جو سارے اسٹوڈنٹ تنگ ہو رہے تھے ایک دم سے فریش ہو گئے۔ وہ کلاس میں کھڑا ہوا ٹیچر نہیں لگ رہا تھا، وہ تو دوستوں کی طرح باتیں کر رہا تھا، ہنسی مذاق، اور خود ہنستا اور دوسروں کی بھی ہنساتا۔ اگر اس کو کوئی محفل کی جان کہتا تو کوئی غلط نہ ہوتا۔ کلاس روم کا ماحول اس نے اپنی موجودگی سے اتنا خوشگوار بنا دیا تھا کہ سب اس کو ہی دیکھتے رہے۔ وہ ابھی تک روسٹم سے ہٹا نہیں تھا، اس کی کچھ عادت تھی، وہ کلاس سے بات کرتے وقت اپنا موبائل دیکھا کرتا تھا۔ ابھی تک اس نے کلاس میں سب اسٹوڈنٹ کو پوری طرح سے نہیں دیکھا تھا۔ اچھا تو پڑھنا شروع کریں یا گپ شپ ہی؟ اس نے بات آدھی چھوڑی اور سب پہ سرسری سی ایک نظر ڈالی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر نہیں، آج بس گپ شپ کرتے ہیں۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا، جیسے اس نے ہنسی مذاق بس اسٹوڈنٹ کو جگانے کے لیے کیا ہو۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، میں اسٹڈیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، کسی قسم کا بھی۔ اگر آپ سب نے پاس ہونا ہے تو پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنے کے لیے کلاس میں سیریس ہونا پڑے گا۔ ہاں گپ شپ ہم ساتھ ساتھ لگاتے ہی رہیں گے۔ سنجیدہ ہوتے چہرے پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ آئی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ بولتا رہا۔ اسٹوڈنٹس کو پتہ چل گیا تھا کہ سید وجدان حسین شاہ کے مسکراتے چہرے پر جائیں گے تو بہت نقصان اٹھائیں گے، اس کو پڑھنا پڑے گا۔
ان کو پڑھنا پڑے گا اور دوسرے سبجیکٹ کے مقابلے میں زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ آدھا وقت تو آپ لوگوں کی باتوں میں ہی گزر گیا، تھوڑا بولا کرو یار۔ اس نے شرارتی سے انداز میں ہاتھوں میں پکڑے کاغذ اوپر نیچے کیے۔ جی تو اسٹوڈنٹس اب اٹینڈنس لگوا لیں، جس کا بھی میں نام بولوں گا وہ اپنا ہاتھ اوپر کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں اللہ جی نہیں ٹھیک۔ فضا نے نظریں نیچے کر کے خوفزدہ سے آرام سے بولا، تمہیں کس نے بولا تھا تم پنگے لو؟ اب دیکھنا ہمیں پورا سیمیسٹر بھگتنا پڑے گا۔ زرمینہ نے فضا کو دیکھتے ہوئے خود بھی کافی پریشانی کے عالم میں اس کو دیکھا۔ مجھے کیا پتا تھا یہ سید وجدان حسین شاہ ہمارا ٹیچر ہوگا۔ اللہ جی بس آج بچا لینا پلیز۔ رول نمبر مدثر پریزنٹ سر۔ رول نمبر 2 وجیہہ پریزنٹ سر۔ وہ باری باری سب اسٹوڈنٹ کے نام اور رول نمبر بولتا اور ان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا حافظہ بہت کمال کا تھا، ایک نام جب ایک دفعہ سن لے تو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ تبھی وہ ساتھ اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہا تھا تاکہ وہ اس کو یاد رہے۔ رول نمبر 12 اس نے مسکراتے ہوئے رول نمبر کے بعد نظریں اوپر کی۔ وہ نام لینے ہی والا تھا کہ زرمینہ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور جھکی ہوئی نظروں سے پریزنٹ سر بولا۔ وہ حجاب میں لڑکی وہی سفید چادر کیے اس کے بالکل سامنے تھی، جس کا عکس اس کو کل سے ہر جگہ نظر آ رہا تھا۔ وہی خوبصورت آنکھیں جس کو اس نے بس ایک لمحے کو دیکھا تھا۔ وہ شاید ان آنکھوں کو دوسری نظر کبھی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بس ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ اس کو دیکھا اور اس کو لگا وہ سانس لینا بھول جائے گا۔ یہ تو وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ کدھر کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ سے بے اختیار پین نیچے گرا اور وہ اچانک سے چونکا۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھ پر رحم کر میرے مالک۔ اس نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ مزید وہاں نہیں رک سکے گا، مزید کچھ نہیں بول سکے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی تھی، ماتھے پر پسینہ سامنے نظر آنے لگا تھا۔ اس کو لگا تھا جیسے اس کے دل کو کسی نے پکڑ کے زور سے دبا دیا ہو۔ کسی نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں زور سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ وہ چاہ کر بھی اب کچھ نہیں کر سکے گا، وہ چاہ کر بھی خود کو آزاد نہیں کر سکے گا۔ اسٹوڈنٹ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ اچانک سر کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ کھلکھلاتا چہرہ بوجھ ہو چکا تھا، مسکراہٹ کی جگہ چہرے پہ پسینے نے لے رہی تھی۔ سر آر یو آل رائٹ؟ مدثر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس سے کھڑے ہو کر پوچھا۔ اس کی آواز پہ وہ ایک دم سے اس خسار سے باہر آیا۔ یس آئی ایم آل رائٹ۔ ان کچھ لمحوں کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ ہوش کی دنیا میں آیا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، خود کو نارمل کیا۔ اس نے پھر سے ایک دفعہ رول نمبر 12 بولا۔ اس نے رول نمبر 12 بولا تو مگر اس کے آگے نام بولنے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بغیر اس کا نام بولے وہ رول نمبر 13 پہ گیا اور بغیر کسی کو دیکھے اٹینڈنس لگاتا رہا۔ گھر آتے ہی وہ کمرے میں گیا، لیپ ٹاپ کا بیگ چھوڑا، ہاتھ سے گھڑی اتاری، بیڈ پہ بیٹھ کے جوتے اتارے اور وہیں پہ خود کو پیچھے کیا اور ٹانگیں بیڈ سے نیچے کر کے لیٹ گیا۔ اس کو لگا جیسے آج وہ بہت تھکا ہوا ہے، اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، بازو آنکھوں پر رکھے، آنکھیں بند کرتے وہ حجاب والی صورت کا سراپا اس کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ فوراً اٹھ کے بیٹھا۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے زندگی میں اتنی لڑکیوں سے بات کی ہے، کسی کی صورت میرے سامنے نہیں آئی، پھر یہی لڑکی کیوں؟ آخر کیا تعلق ہے میرا اس سے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ یا خدا مجھ پر رحم کر، میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی میرے ذہن پہ سوار ہو جائے۔ وہ اٹھا اور جلدی سے وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑا ہوا۔ بار بار اس لڑکی کا نقاب والا چہرہ اس کے سامنے آتا، بار بار نماز توڑتا اور پھر پڑھتا۔ اتنی کوشش کے بعد پھر وہ آنکھیں اس کے سامنے سے نہیں ہٹتی تھی۔ کون ہو تم؟ آخر کون ہو تم جو اب میری نمازوں میں بھی آنے لگی ہو؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ صرف ایک بار دکھنے سے، فقط ایک لمحے کی ملاقات سے کوئی کسی کے ذہن پہ کیسے سوار ہو سکتا تھا، جبکہ وہ لڑکی میری اسٹوڈنٹ ہے؟ یا اللہ میں کیا کروں؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ نماز میں ناکامی کے بعد اس نے قرآن پاک کھولا۔ اس نے سوچا وہ قرآن پاک میں مگن ہوگا تو شاید وہ لڑکی اس کے ذہن سے نکل جائے گی۔ اس نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ ترجمہ: اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ القرآن۔ وہ ہمیشہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھتا تھا۔ آج اس نے آیت پڑھی، پھر ترجمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی جیسے وہ اس آیت کا مطلب سمجھ رہا ہو۔ وہ سمجھنا چاہتا تھا خدا نے کیا کہا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، وہ حجاب والی صورت پھر سے اس کے سامنے آئی اور فوراً آگے ہوا، آنکھیں کھولی اور پھر سے پڑھنے لگا۔ ایک بار پھر ایسا ہوا۔ اس وقت وہ بہت بری طرح سے ہار گیا تھا۔ یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اس نے اوپر دیکھا اور اپنی کپکپاتی ہوئی آواز
से आंसू लिए दुआ करता रहा, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मेरे दिल से ये बोझ हटा ले, मैं इतना कमज़ोर सा बंदा हूँ, इतना बोझ उठाने की ताकत नहीं रखता। वो एक पाकीज़ा लड़की को अपनी आंखों में नहीं रखना चाहता था, वो मेरी ख्यालों में क्यों आती है, इसका हिजाब में लिपटा हुआ चेहरा मुझे क्यों परेशान करता है, या अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूँ कि वो मुझे दिखाई दे, मुझ पर अपना रहम फरमा। अब वो बाकायदा बच्चों की तरह रोते हुए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगा था और वहीं ज़मीन पर लेट गया जैसे कोई रोग लग गया हो। ज़रमीना गुल, पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? खाने के दस्तरखान पर बाबा जान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। वो सब खाना साथ एक दस्तरखान पर खाते थे। अगर एक बंदा भी लेट हो जाए तो उसका भी इंतज़ार होता था। अम्मी और ज़रमीना एक प्लेट में खाते, दोनों भाई एक प्लेट में और बाबा जान के लिए एक अलग प्लेट में, और दादी अम्मा अपने तख्त पोश पे ही खाती थी। जी बाबा जान, पढ़ाई अच्छी जा रही है मेरी। यही वक्त होता था जब सारे बच्चे अपने बाप के सामने बैठते थे, वरना तो वो उनके सामने भी नहीं आते थे। ये नहीं है कि इब्राहिम साहिब बहुत सख्त थे, बस बच्चों में और उनमें लिहाज की एक बहुत बड़ी दीवार थी। उनको बहुत बुरी लगती थी वो औलादें जिनको पता ही ना हो कि ये सामने जो बैठा है ये हमारा बाप है। उनको शदीद नफ़रत थी उन बच्चों से जिनके सामने माँ बाप बैठे हों और वो मुसलसल मोबाइल में लगे हों। तभी वो अपनी औलाद को इतना सर पे नहीं चढ़ाते थे कि उनको पता था कि सामने बैठा शख्स हमारा बाप है। सुल्तान, बहन को तुम ही लेके जाते हो ना? अब वो बेटे से मुखातिब हुए थे। जी बाबा जान, लेके भी जाता हूँ और वापसी पे लेके भी आता हूँ। ठीक है रुकैया बेगम, आज खाने के बाद हलवा बनाना है। बीवी को बोल के वो उठ के चले गए और इसके बाद सब उठते गए। इनका असूल था जब तक बाप दस्तरखान पे मौजूद होता कोई दूसरा पहले नहीं उठेगा। वो आज पूरी रात नहीं सोया था। रात उसकी यूं ही जागते हुए गुजरी थी। उसको लगा अगर वो एक दफ़ा इस लड़की को देखेगा तो पागल हो जाएगा। वो कभी बैठ जाता, कभी टहलने लगता और कभी खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता। अब की बार वो बेड पर लेटा और पक्का इरादा किया कि बस अब वो सो जाएगा। उसने आंखें बंद की। इस लड़की का सरापा फिर आंखों के सामने घूमने लगा, मगर उसने आंखें नहीं खोली। अब की बार वो इसको खुद सोचने लगा। इसकी खूबसूरत आंखें अब उसको परेशान नहीं कर रही थी, उसका जहन पर सुकून हुआ था। एक लड़की पीछे खड़ी हुई, चेहरे पे निकाब लिया हुआ, हिजाब ऐसे लिया हुआ कि बस आंखें ही नज़र आएं, कंधों पर सफ़ेद चादर, मुसलसल दूसरी का बाजू दबाते हुए, डरी हुई आंखें, झुकी हुई नज़रें। वो कैसी आंखें थी जो मुझे एक लम्हे में अपना असीर कर गई। उसको लगा वो शहज़ादी है कोई, वो इस दुनिया की है ही नहीं। इसने इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन लड़कियां देखी हैं, मगर हिजाब वाली से हसीन आज तक उसने कोई लड़की नहीं देखी थी। ये क्या सोच रहा है तू वजदान? वो उठ के अचानक बैठा। तू एक पाकीज़ा लड़की को भी कैसे सोच सकता है? तू इस काबिल है कि तू उसे सोचे? तेरा माजी, खुद को इसकी पाकीज़गी से दूर रख, मत सोच उसको। उसका ज़मीर इसको झंझोड़ने लगा। वो एकदम उठा। उसको लगा वो मज़ीद ऐसे ही बैठा रहेगा तो पागल हो जाएगा। मैं नहीं सोचना चाहता तुम्हें, मत आओ मेरे ख्वाबों में, मत तंग करो मुझे, बख्श दो मुझे। उसने अपना सर अपनी हथेलियों पर रखा और ख़ुद से बातें करने लगा। उसने घड़ी पर टाइम देखा, 2:34 हुए थे। उसने अपना लैपटॉप खोला और काम करने लगा। वो ख़ुद को मसरूफ़ रखना चाहता था ताकि वो लड़की अब उसके ख्यालों में ना आए, इसने सोच लिया था कि कल उसने क्या करना है, कैसे उस लड़की को ख्यालों से पीछा छुड़ाना है। एक्सक्यूज़ मी सर, कैन आई एंटर? वो आज अपने मामूल से जल्दी यूनिवर्सिटी आया था और सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस आया। जी वजदान, तशरीफ़ लाएं। हैरियत तो है ना आज सुबह सुबह मेरे ऑफिस में आप? जी सर, सब हैरियत है। वही मखसूस अंदाज में मुस्कुरा के उसने प्रिंसिपल की हैरियत का जवाब दिया। मगर अब वजदान हुसैन शाह की आंखें इसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं देती थी। वो पूरी रात नहीं सोया था। इसने सोच लिया था कि सुबह होते ही वो प्रिंसिपल के पास जाएगा। सर, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। जी वजदान, बोलिए। सर, एक्चुअली मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर ज़ूलॉजी के स्टूडेंट की क्लास नहीं लेना चाहता। क्यों वजदान, क्या हुआ? क्यों नहीं लेना चाहते आप? उनको दूसरी बार वो हैरान कर रहा था। एक बार सुबह सुबह उसके ऑफिस आके और एक बार अब। आप तो बहुत शौक से न्यू स्टूडेंट्स की क्लास लेते हैं और स्टूडेंट्स भी हमेशा आपसे ही अटैच रहे हैं, तो अब फिर क्या हुआ? आप क्लास क्यों नहीं लेना चाहते? वो अब उनको क्या बताता कि वो क्यों क्लास नहीं लेना चाहता, वो ख़ुद को क्यों दूर रखना चाहता है, वो किस अज़ियत में है।
وہ اب اپنی نظریں جھکا کے بات کرتا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی آنکھوں میں حجاب والا چہرہ کوئی دیکھ نہ لے۔ آج وہ وجدان کا ایک الگ روپ دیکھ رہے تھے، جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ وہ وجدان تو ہے ہی نہیں جو کل تک تھا۔ انہوں نے غور سے اس کو دیکھا، جیسے وہ ڈر رہا ہو، جیسے بہت بڑی پریشانی میں ہو، ایک دم آ گیا ہو۔ آپ مجھے میرے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں، آپ کی کوئی بات میں نہیں ٹال سکتا، مگر آپ خود بھی سوچیں، ابھی اسٹوڈنٹ ہی آئے ہیں اور ہم ان کو ایک دم سے نیو ٹیچر کیسے دے سکتے ہیں؟ فرسٹ سیمسٹر میں آپ کی کلاس رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ایک دم آپ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ہمیں آگے چل کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو بھی مسئلہ ہو آپ بآسانی اس کو حل کر لیتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس آپ کی عزت ہی اتنی کرتے ہیں۔ جہاں پہ آپ نیو اسٹوڈنٹ کو سمجھتے ہیں وہاں کوئی نیو ٹیچر نہیں سمجھے گا۔ مجھے پتا ہے کہ ایک کلاس لینے سے ہی آپ نے اسٹوڈنٹ کے دل میں اپنے لیے ایک خاص جگہ بنا لی ہوگی۔ آپ بس ایک مہینہ میرے کہنے پہ کلاس لے، پھر بے شک چھوڑ دیں۔ یہ آخری بات بس انہوں نے اس کو ٹالنے کے لیے کہی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ وہ ایک مہینے بعد خود ہی اپنے اسٹوڈنٹ سے اتنا اٹیچڈ ہو جائے گا کہ میرے کہنے پر بھی کلاس نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی اس کے اسٹوڈنٹ اس کو کلاس چھوڑنے دیں گے۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا اور پھر اٹھ کے باہر آ گیا۔ اس کے دل پہ اب پہلے سے زیادہ بوجھ ہونے لگا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ دور رہے گا اس لڑکی سے، تو وہ اس کے خیالوں میں بھی نہیں آئے گی، مگر وجی کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تم کب سے اپنی بہن سے باتیں چھپانے لگے؟ تم جانتے ہو نا وجی، ہم بہن بھائی سے زیادہ اچھے دوست ہیں، تو پھر ایسا کیا ہو گیا ہے جو مجھے نہیں بتا سکتے؟ ایسا کیا ہوا ہے وجی جس نے تمہاری آنکھوں کی چمک، تمہارے چہرے کی ہنسی چھین لی ہے؟ فاطمہ رات کو دودھ کا گلاس لے کر وجدان کے کمرے میں آئی۔ وہ لیپ ٹاپ لیے کچھ کام کر رہا تھا۔ بہن کے آتے ہی سب کچھ چھوڑ دیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ وہ اپنی ہر بات فاطمہ سے کیا کرتا تھا۔ وجی کی زندگی کا ہر راز اسے پتا تھا۔ وہ اس کی بہن سے زیادہ اس کی رازدار تھی۔ آج وہ بے حد فکر مند تھی، صبح سے سوچ رہی تھی کہ کب رات ہوگی اور کب وہ اس سے پوچھے گی۔ اس کی پریشانی مزید اس وقت ہوئی جب دن کے کھانے پہ اس نے نظریں اٹھا کر کسی کو دیکھا تک نہیں۔ امی کے اتنے پوچھنے پر بھی بس یہی جواب دیا کہ یونیورسٹی میں بہت کام تھا، تھک گیا ہوں۔ وجی کیا سوچ رہے ہو تم؟ اس نے اس کے ماتھے پہ پیار سے ہاتھ رکھا۔ وہ بڑی بہن سے زیادہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ بے بسی سے بہن کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ایک دم سے نظریں جھکا لی۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا سید وجدان حسین شاہ اب نظریں جھکا کے بات کرنے لگا ہے۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ وہ نظریں اٹھا کے بات کرے گا تو وہ اس حجاب والی صورت کو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ لیں۔ آپ یہ میرے لیے دعا کرتی ہوتی ہیں نا؟ اتنے وقت کے بعد وہ بہن سے بس یہی بول سکا۔ فاطمہ نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا، اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی تو آنکھوں کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ بہن کو لگا جیسے اس کا کلیجہ کسی نے نکال لیا ہے، اس کے پیٹ میں بل پڑے جیسے اس کے اندر سے اس کو شدید درد ہو رہا ہو۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کو دکھ کے ساتھ دیکھتی رہی، جیسے دیکھ رہی ہو کہ اس کے بھائی کے اندر کیا ٹوٹا ہے۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ بہن نے ایک بار پھر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وجدان میری طرف دیکھو۔ وہ اس کو ہمیشہ وجی کہتی تھی، آج وجدان کہا تھا۔ اس کو لگا اس کی بہن نے اس کی آنکھوں میں اس لڑکے کو دیکھ لیا ہے، اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ لی ہیں۔ وہ ایک دم سے ڈرا، ایک دم سے آنکھیں نیچے کی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بالکل تو ٹھیک ہوں میں، آپ بھی نا بس ایسے ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ اس نے اوپر سے مسکراتے ہوئے بہن کے ہاتھ آرام سے نیچے کیے اور لیپ ٹاپ کھول لیا، جیسے وہ بہن کے سوالوں سے بچنا چاہتا ہو۔ اس کی نگاہیں اس کو بے چین کر رہی تھی۔ وجدان تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ بہن نے بغیر کوئی چہرے پر تاثر دیے اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اس نے سچ میں اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہو، جیسے وہ اس بات کی تصدیق چاہتی ہو۔ اس نے بہن کی بات سنتے ہی لیپ ٹاپ سے نظریں اوپر کی، انگلیوں سے ایک دم حرکت روک دی۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کا بہت بڑا جرم پکڑا گیا ہو۔ اس نے بہن کی طرف دیکھا۔ اس کو تو خود نہیں پتا تھا کہ محبت ایسے ہوتی ہے۔ وہ تو بس یہ سمجھتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے خیالوں میں آتی ہے اور اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اسے کہتے ہیں محبت؟ اس نے بہت ساری لڑکیوں سے باتیں کی ہیں، جانے کتنی لڑکیوں سے محبت کا اظہار بھی کیا ہو۔ اگر محبت ایسی ہوتی ہے تو کیا تھا وہ کیا تھا جو وہ کرتا آیا تھا؟ وجدان، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس نے پکڑے جانے پر خود کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ آپ اپنے بھائی کو نہیں جانتی۔ اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ آپ کے بھائی کے لیے تو لڑکیاں دیوانی ہیں، آپ کا بھائی کیوں کسی سے محبت کرے گا؟ اس نے اس انداز میں کہا کہ بہن مطمئن ہو جائے، یا شاید وہ بہن سے زیادہ خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔
پکا نہ وجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے اس کے چہرے کو، اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ مطمئن تو کسی صورت نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی بھائی کی بات مان لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو وہ اسے ضرور بتائے گا۔ تب تک وہ وجی سے کچھ نہیں پوچھے گی، اس کو مزید دکھ نہیں دے گی۔ اچھا اب سو جاؤ وجی، بہت رات ہو گئی، تم کل بھی نہیں سوئے تھے۔ جی آپ بھی، بس سوتا ہوں، آپ سو جائیں۔ بہن نے اس کا ماتھا چھوا، فکر مندی کے عالم میں وہاں سے نکل گئی اور وہ بہن کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔